شعور سے آگے کی منزلیں۔ رب کائنات فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں تمہارا ہی ذکر ہے، تو اس میں موجود بادل، چاند، سورج بھی تشبیہ ہے انسان کے افعال کی، اعضاء کی، صفات کی۔ انسان عالم صغیر ہے کی تفسیر۔ برسنا، کسی چیز کا نازل ہونا۔ اپنے آپ کو سمجھنا ہے تو اللہ کے کلام کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ کریم نے ہر قوم میں اپنا کلام، اپنا پیغمبر نازل فرمایا۔ جن اقوام نے اس اپنے پہ نازل ہونے والے پیغام کو سمجھ لیا، وہ اپنے آپ کو بھی سمجھ گئے اور کائنات کے راز بھی سمجھ گئے، اور ان رازوں کو ایجاد کی شکل میں لوگوں کے سامنے لے آئے، جسے آپ سائنس کہتے ہیں، جدید علم کہتے ہیں۔ اور جو صرف اس کلام کے ذکر تک رہے لیکن اس کی فکر تک نہیں پہنچے، ان اقوام کا حال بھی آج آنکھوں کے سامنے ہے۔ شعور تب تک مردہ ہے جب تک اس میں کوئی سوچ نہیں۔ تبھی تو نیند کی حالت میں انسان کی نیند کو موت سے تشبیہ دی گئی، کیونکہ اس وقت مثالی انسان، حقیقی انسان سویا ہوا ہوتا ہے۔ حقیقی انسان وہ ہے جو خیالات کو قبول کرتا ہے، اور سوئے ہوئے انسان کے تمام ظاہری حواس خاموش ہو چکے ہوتے ہیں، کوئی سوچ نہیں نازل ہو رہی ہوتی۔ تو شعور تب تک مردہ ہے جب تک اس میں کوئی سوچ نہیں، اور اللہ ہی وہ ہے جو ہوائیں چلاتا ہے۔ ہوائیں یعنی رحمانی علم، پھر یہ ہوائیں وہ بادل اٹھاتی ہیں۔ بادل یعنی خیالات، تو رحمانی علم خیالات پہ وارد ہوتا ہے، اور پھر ہم اسے مردہ شہر کی طرف چلاتے ہیں۔ مردہ شہر، مردہ زمین یعنی شعور کی طرف بھیجتے ہیں، پھر ہم اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ کرتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو۔ جب رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں، جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی، کہ ابھی تم زندہ نہیں ہو، تمہارا شعور مردہ ہے جب تک کہ تم ان خیالات کو قبول نہیں کرتے جو تمہارے رب نے تمہاری طرف، تمہاری ہدایت کے لیے بھیجے۔ اسی طرح دوبارہ اٹھایا جانا ہے کہ اسی طرح قیامت میں تمہارے جوہر کی طرف واپسی ہے، جہاں سے چلے تھے وہیں لوٹا دیے جاؤ گے۔ یا جیسا کہ آسمان سے بارش ہو کہ تمہارے دماغ میں خیالات کی بارش، خیالات کا طوفان برپا رہتا ہے۔ طوفان وہ جس میں اندھیرے یعنی جہالت کے، گمراہی کے خیالات بھی چل رہے ہیں، اور گرج یعنی خود شناسی، حقیقت کا علم کی طرف نشاندہی کی تحریک بھی خیالات کے یہ تصادم کی شکل میں جاری ہے۔ اور بجلی ہو کہ خیالات کے طوفان میں ایسی کوند ہو، چمک ہو، جس سے باطل خیال چندھے آ جائیں کہ ضمیر اندر سے جھنجھوڑا جا رہا ہے، لیکن وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے سبب سے موت کے ڈر سے دیتے ہوں۔ من مان رہا ہے، اندر کی آواز کہہ رہی ہے جو حقیقت ہے، لیکن جس آواز کو دبا رہے ہیں اپنی موت کے ڈر سے۔ موت کس کی؟ اس خود ساختہ تعمیر شدہ شناخت کی جو ان کے نفس نے بنائی ہے، یعنی اپنی انا کے کھو جانے کے خوف سے یہ حقیقت کی آواز کو، حق کے خیال کو باطن سے مانتے ہوئے بھی ظاہر میں ترک کر دیتے ہیں، یعنی جھٹلا رہے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور رات کہ وہ گرج خود شناسی اور و فکر کے ذریعے کامل انسان کی دریافت کر کے اس کی پاکی کے ساتھ اس کی تعریف کرتا ہے، اس کے پاک ناموں کی تسبیح کو بلند کرتا ہے، اور سب فرشتے یعنی کائنات کے اندر کی قوتیں اس کی حاکمیت کے تحت اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ جیسا کہ اس نے نظام بنایا اس پر عمل پیرا ہیں، اس کی بندگی کو پورا کرتے ہیں اس کے ڈر سے، اور بجلیاں بھیجتا ہے، پھر انہیں جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے۔ ان پر جو اللہ کے بارے میں اپنی انا پر مبنی خیالات سے بحث کرتے ہیں، تو وہ بجلی یعنی کڑک کا انکشاف کرتا ہے، حقیقت کے علم پر ضرب لگاتا ہے، اور یہ تو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ جو سنت اللہ کہلانے والے نظام کا مالک ہے، جس نے اس نظام کو پوری شدت کے ساتھ نافذ کر رکھا ہے اور کسی قسم کی تبدیلی یا مداخلت کے تابع نہیں ہے، تو یہ اس اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، حالانکہ وہ بڑی قوت والا ہے۔
بس جب آنکھیں چندھیا جائیں گی، یعنی حقیقت کے علم کے سامنے انا بکھر کر رہ جاتی ہے، مقابلہ نہیں کر سکتی کہ بینائی تمہارا آج تک کا علم، تمہارا مشاہدہ اور تجربہ حقیقت کے سامنے چکنا چور ہو جائے گا۔ قریب ہے کہ بجلی، حقیقت کی روشنی، ان کی آنکھیں یعنی ان کے علم، ان کے مشاہدے کی قوت اچک لے جب ان پر چمکتی ہے، کہ جب ان پر کسی چیز کا ادراک ہوتا ہے تو اس کی روشنی میں چلتے ہیں، آگے بڑھتے جاتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا ہوتا ہے، وہ روشنی ختم کر دی جاتی ہے تو ٹھٹک کر، چونک کر، لا علمی کی جہالت کی کیفیت میں ٹھہر جاتے ہیں۔ کچھ سجائی نہیں دیتا، پھر کچھ دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ وہ خیالات، وہ بادل، وہ پانی سے بھرے یعنی علم سے بھرے خیال شعور پر نازل نہیں ہو رہے ہوتے۔ مردہ زمین، خالی دماغ تو رک جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور آنکھیں لے جائے ہمیشہ کے لیے، یعنی اگر اللہ چاہتا تو ان پر اپنے ناموں سمیع اور بصیر کی صفات کو کم کر دیتا، نہ پھر سن سکتے، نہ دیکھ سکتے، یعنی ادراک سے، خیالات سے محروم کر دیے جاتے۔ تو بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہی ہے جو تمہیں خوف یا امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا اور بھاری بادلوں کو اٹھاتا ہے، تو وہی اللہ ہے جو تمہیں تمہارے گہرے بھاری خیالات کے ذریعے امید اور خوف کا احساس دلاتا ہے۔ اللہ وہی ہے جو تمہیں حقیقت کا علم خیالات، ادراک اور کشف کے ذریعے دکھاتا ہے۔ تو کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ ہی بادلوں کو چلاتا ہے، کہ تمہیں خیالات عطا کرتا ہے، پھر اسے ملاتا ہے، کہ انہیں حکمت سے یکجا کرتا ہے، پھر اسے طے بر طے یعنی نظام و ترتیب عطا کرتا ہے، پھر تو بارش کو یعنی اس کے فضل کو، اس کے علم کو برستا ہوا دیکھتا ہے، کہ اس کے بیچ میں سے وہ عرفان و حکمت نکلتی ہے، اور آسمان سے جو ان میں اولوں کے پہاڑ ہیں یعنی جو خدائی شعور ہے، فضل کا سر چشمہ ہے، ان میں سے اولے برساتا ہے، اپنی پہچان کا، خود شناسی کا علم عطا کرتا ہے، پھر انہیں جس پر چاہتا ہے گراتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے روک لیتا ہے۔ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کو لے جائے، وہ آنکھیں جو تمہارے مشاہدے، تمہارے نفس کے تحت، اپنی انا کے تحت دیکھتی ہیں، اسے مکمل علم سمجھتے رہے، تو قریب ہے کہ جب حقیقت کا علم تم پر کھلے گا تو تمہارا وہ علم تم سے جاتا رہے گا، بے وقت ہو جائے گا۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہیں خوف اور امید دلانے کو بجلی دکھاتا ہے، یعنی خوف اور امید جو خیالات سے پیدا ہوتی ہے تم پر اچانک آشکار کرتا ہے، اور اوپر سے پانی برساتا ہے یعنی علم عطا کرتا ہے، اچھے برے کی سمجھ دیتا ہے۔ پھر اس سے زمین خشک ہو جانے کے بعد یعنی جب شعور بالکل پاک ہو جائے، مٹی ہو جائے، مردہ زمین ہو جائے، تمہارے خود ساختہ بنائے خیالات سے پاک ہو جائے کہ میں تمہارا رب ہوں، سو تم اپنی جوتیاں اتار دو، کہ آج تک تم جن باتوں کو اپنی انا، اپنی سمجھ، اپنے شعور کے مطابق سمجھتے آئے ہو اور جس پر کھڑے ہو، ان سے مکمل دستبردار ہو جاؤ، اس بھروسے کے ساتھ کہ میں تمہارا رب ہوں، تمہاری انا نہیں، تمہاری سوچ نہیں، تمہارا رب۔ اپنا آپ میرے حوالے کر دو، مٹی ہو جائے، صاف پلیٹ ہو جائے تمہارا شعور، تاکہ اب اس میں نئے بیج، حق کے بیج بوئے جائیں گے۔ بے شک تم پاک وادی طوبہ میں ہو، طوبہ خدائی شعور، تو جب شعور بالکل پاک ہو جائے، مٹی ہو جائے، مردہ زمین ہو جائے، تمہارے خود ساختہ بنائے خیالات سے پاک ہو جائے، تو پھر وہ زندہ کرتا ہے، یعنی حق کے راستے پہ، آگہی کی راہ پر گامزن کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی حق کی راہ پر چلنے والوں پر راز کھلنے لگتے ہیں، خود شناسی کے، اپنی پہچان کے، اپنے مقام کے، اور اللہ کے جلووں کی نشانیاں ہیں۔ تو بادل خیالات ہیں، بھاری بادل وہ خیالات ہیں جو انسان کے شعور پر گہرا اثر رکھیں۔ اب اس مقام پہ ذرا باریکی سے ان آیات پہ غور کریں جن کا مطالعہ بھی ہم نے کیا، کہ اللہ وہی ہے جو ہوائیں چلاتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، وہی ہے جو تمہیں خوف یا امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا اور بھاری بادلوں کو اٹھاتا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا، اللہ ہی بادل کو چلاتا ہے۔
قرآنی لغت میں یہ حروف جن الفاظ سے مل کر بنے ان کا مادہ سین ہے بے ہے، جو اسم یعنی ناؤن کے طور پر قرآن میں 9 مقامات پہ یعنی 9 آیات میں آیا ہے، جن میں سے درج بالا 3 آیات کا مفہوم بیان ہوا اور باقی 6 آیات کا مفہوم بیان کیا جائے گا۔ قرآن میں یہی سین ہے بے کا مادہ 2 دفعہ فعل یعنی ورب کے طور پر آیا، وہ 2 آیات درج ذیل ہیں۔ جبکہ توق اور زنجیریں ان کے گلے میں ڈال کر گھسیٹے جائیں گے۔ جب ان کے گلے میں توق، ان کی شناخت کہ یہ فلاں کام کی وجہ سے یہ میڈل ان کے گلے میں پڑا، اور زنجیریں تمہارے رجحانات کی بدولت گھسیٹے جاؤ گے، مارے جاؤ گے، ان خیالات کی بدولت جو برے تھے تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گئے، مارے جاؤ گے، گھسیٹے جاؤ گے۔ جس دن اپنے منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے، کہا جائے گا کہ سکر یعنی آگ کے لمس کا مزہ چکھو، تو چہرہ، منہ ایک انسانی شخص کا سب سے عمدہ اور سب سے زیادہ اظہار کرنے والا حصہ، جو انسان کی شخصیت کی پوری طرح نمائندگی کرتا ہے، اور اس کا آگ میں پھینکا جانا گنہگار کی مرضی کے فنا ہونے کی مکمل علامت ہے۔ جنتی جو چاہیں گے ملے گا، لیکن جہنمی کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، کیونکہ وہ اپنے خیالات کی وجہ سے گھسیٹا جائے گا، ذلت میں چلا جائے گا۔ تو بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں یعنی شعور اور جسم کی حالتیں اس کے درجے پیدا کرنے میں، اور رات اور دن کے بدلنے میں یعنی دونوں جہانوں کے وجود کو سمجھنے میں اپنی اپنی عقل کے مطابق دیکھنے کا فرق، اور جہازوں یعنی انفرادی شعور میں جو دریا یعنی زندگی میں علم کے الہی سمندر میں لوگوں کو نفع دینے والی چیزیں لے کر چلتے ہیں، یعنی مخلوق خدا کی خدمت ان کو ہدایت دینے کے لیے سفر کرتے ہیں، اور اس پانی یعنی علم جسے اللہ نے آسمان یعنی خدائی شعور دماغ سے نازل کیا، پھر اس سے مردہ زمین یعنی شعور کو زندہ کرتا ہے، اور اس میں ہر قسم کے چلنے والے جانور پھیلاتا ہے، یعنی جسم سے زندگی ظاہر کرنے کے لیے شعور کی حالتوں سے علم کو ظاہر کرنا، یعنی کسی کے شعور کے اندر جسمانی قوتوں کا آغاز کرنے میں اور ہواؤں کے بدلنے میں، یعنی رحمانی علم جو امید اور خوف کے بادل بھیجتا ہے، اور بادل یعنی وہ خیالات جو آسمان اور زمین یعنی شعور اور جسم کے درمیان حکم کا تابع ہے کہ خیال کا رجحان کبھی عقل کی طرف ہوتا ہے تو کبھی جسم کی طرف، کبھی دنیا کی جانب ہوتا ہے تو کبھی دین کی طرف۔ تو ان حالتوں میں البتہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ یہ سب ایسے ہی خود بخود نہیں ہو رہا، بلکہ ایسے کرنے والا، ان خیالات کو پیدا کرنے والا، انسان کو بنانے والا کوئی ہے جو مالک ہے، خالق ہے اس سارے نظام کا، اور وہی ہے جو می سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم اس بادل کو مردہ شہر کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر ہم اس بادل سے پانی اتارتے ہیں، پھر اس سے سب طرح کے پھل نکالتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وہی ہے جو تمہیں خوف یا امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا اور بھاری بادلوں کو اٹھاتا ہے۔ تو ان میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، لیکن جو یقین نہیں رکھتے اور کہتے ہیں ہمارا یہی دنیا کا جینا ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور زمانہ ہی ہمیں ہلاک کرتا ہے، حالانکہ انہیں اس کی کچھ بھی حقیقت معلوم نہیں، محض اٹکلیں دوڑاتے ہیں، یا جیسے گہرے دریا میں اندھیرے ہوں کہ ان کی زندگی کا نتیجہ اندھیرا رہا، جہالت میں گھرے رہے، اس پر ایک لہر چڑھ آتی ہے، پھر اس پر ایک اور لہر ہے کہ طے بر طے گناہوں میں مبتلا ہیں، اس کے اوپر بادل ہے، ان کی وہ سوچ ہے جس نے انہیں فریب دیا، گمراہ کر دیا، تو اس بنا پر ان کے شعور پر اوپر تلے بہت سے اندھیرے ہیں، یہ اپنے ہی باطل خیالوں کے وزن کے نیچے دب کر جہالت کا شکار ہو گئے، روشنی سے رہنمائی سے انکاری ہو گئے، جب اپنا ہاتھ نکالے تو اسے کچھ بھی دیکھ نہ سکے کہ زندگی میں جو اعمال کیے وہ رائے گاں چلے گئے، کوئی کارگزاری کام نہ آئی، ان کا ہر عمل خواہ نیکی کا بھلائی کا سب ضائع ہو گیا، کیونکہ دکھاوے کے عمل تھے، وہ عمل تھے جنہیں شیطان نے ان کے نفس نے بھلا کر دکھایا تھا، تو انہیں کوئی راہ پھر روشنی کی نہ ملی، اور جسے اللہ ہی نے نور نہ دیا ہو اس کے لیے کہیں نور نہیں ہے، کہ ہدایت صرف اللہ کی طرف سے ہے، اس کے دکھائے راستے سے ہے، وہ راستہ جو اس نے اپنے رسولوں کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا، اور جس نے اس کا یہ راستہ ترک کیا اور اپنی طرف سے نیکیوں کا بھلائی کا نیا راستہ بنا لیا، تو پھر اس کے دل میں مہر لگا دی گئی کہ اب نہیں پلٹنے والے، تو جسے اللہ کی طرف سے مہر لگ جائے اس کا کوئی عمل خیر نہیں، روشنی نہیں بلکہ جہالت ہے، اندھیرا ہے، دھوکہ ہے، فتنہ ہے۔ تو
کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ ہی بادل کو، خیال کو چلاتا ہے، پھر اسے ملاتا ہے، حکمت سے یکجا کرتا ہے، پھر اسے طے بر طے کرتا ہے، اس کا نظام و ترتیب کرتا ہے، اور جب تم اس خیال پہ، اس حکمت پہ، اس نظام پہ، اس کی ترتیب کے مطابق عمل کرتے ہو، پھر تو بارش کو دیکھتا ہے، اس کے فضل کو دیکھتا ہے کہ اس کے بیچ میں سے نکلتی ہے، کہ اس خیال کو قبول کر کے اس پر عمل کر گزرنے کے نتیجے میں اس عمل سے اس کا فضل، اس کی عطا ظاہر ہوتی ہے، اور آسمان سے، رحمانی علم سے، جو ان میں اولوں کے پہاڑ ہیں، حقیقت کے فضل کا سرچشمہ ہے، ان میں سے اولے برساتا ہے، اپنا فضل نازل کرتا ہے، پھر انہیں جس پر چاہتا ہے ظاہر، پھر انہیں جس پر چاہتا ہے گراتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے روک لیتا ہے۔ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کو لے جائے، کہ اس کے علم کے ظاہر ہو جانے پر انسان کا علم، انسان کا وہ مشاہدہ جس پر اپنی انا کے ہاتھوں بڑا ناز تھا کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے کچھ دریافت کر لیا، اب اس کا کوئی توڑ نہیں، تو اللہ جب اپنا علم نازل کر دیتا ہے کہ ان کی توقع کے برخلاف کوئی نتیجہ نکل آتا ہے، تو اپنی بینائی، اپنا مشاہدہ، اپنا تجربہ فیل ہو جاتا ہے۔ رحمانی علم کے سامنے تو اللہ ہی تو ہے، خیالات کو، سوچ کو، عقل کو نازل کرنے والا، اور تو جو پہاڑوں کو جمے ہوئے دیکھ رہا ہے، یہ اپنے جسم کے اعضاء، یہ اپنی عقل پر اترائے، اپنے وقتی اعضاء پہ اترائے بیٹھا ہے، یہ تو بادلوں کی طرح اٹھتے پھریں گے، یہ انا ختم ہو جائے گی، بے وقت ہو جائے گی، جوانی بھی ختم ہو جائے گی، اختیار بھی ختم ہو جائے گا، اور خیال ختم ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے، تو صرف وہی باقی ہے، اس اللہ کی کاریگری سے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنا رکھا ہے، اسے خبر ہے جو تم کرتے ہو، اسے خبر ہے جو تم سوچتے ہو، کیونکہ وہی ہے جو ایک مربوط نظام کے ساتھ خیال تم تک پہنچا رہا ہے۔ خیال نہ ہو تو انسان کا کوئی عمل نہیں۔ اللہ وہ ہے جو ہوائیں چلاتا ہے، پھر وہ بادل کو اٹھاتی ہیں، پھر اسے آسمان میں جس طرح چاہے پھیلا دیتا ہے، اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر تو میہ کو دیکھے گا کہ اس کے اندر سے نکلتا ہے، پھر جب اسے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے پہنچاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو ظاہر کرتا ہے اور اس کے ساتھ بادلوں کو چلاتا ہے، شخص کے ڈیٹا بیس میں خیالات، اور انہیں آسمان شعور میں پھیلاتا ہے، اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، ان کا تجزیہ کرنے کی اجازت دیتا ہے، یعنی قابلیت دیتا ہے سمجھنے کی، تاکہ بارش برسے اور ان کے درمیان سے علم نکلے۔ جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے تو فوراً وہ خوش ہو جاتے ہیں، اللہ کے فضل کی عطا سے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو کیا سوائے اللہ کے ان کا کوئی اور معبود ہے؟ اللہ اس سے پاک ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں اپنی انا کو، اپنی میں کو، کہ یہ خیال، یہ عقل، یہ عمل میری اپنی کوشش سے ہے، اسے میں نے سوچا، میں نے اپنی عقل دوڑائی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے یقین اسباب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو سمجھتے ہیں سبب ہے تو زندگی ہے، لیکن مسبب کو نہیں مانتے۔ جس نے تمام اسباب بنائے تو اگر وہ ایک ٹکڑا آسمان سے گرتا ہوا دیکھ لیں تو کہہ دیں کہ طے بطے جمع ہوا بادل ہے، کہ اگر ان کو رحمانی علم سے کوئی ادراک کروا بھی دیا جائے، کوئی اشارہ، کوئی راز باطنی زندگی کا عاقبت کا کروا بھی دیا جائے، تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ بس دماغی مفروضے ہیں، ملے جلے خیال ہیں جو وقتی طور پر دل کو، نظر کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایسا تو کچھ نہیں، بس دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، آگے کس نے دیکھا ہے؟ تو اپنے ہی باطل خیالوں کی زد میں آ کر حقیقی خیال کو رد کر دیتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، احسان جتا کرو اور اعزاء دے کے اپنی خیرات کو ضائع نہ کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتا۔ سو اس کی مثال ایسی ہے جیسے صاف پتھر، کہ وہ چٹان، وہ بے حس انسان جس کا ضمیر مر چکا ہے، اندھا ہو چکا ہے، کہ اس پر کچھ مٹی پڑی ہو، کہ اس نے لوگوں کو دکھاوے کو، اپنے نفس کی ہدایت میں کچھ عمل کر رکھے ہوں، کہ لوگ سمجھ رہے ہیں بہت بڑا عالم ہے، بڑا نیک ہے، بڑی خیر خواہی کے کام کر رہا ہے، مگر اس کے اعمال کی حقیقت مٹی سے زیادہ نہیں۔ پھر اس پر زور کا می برسا کہ اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے ظاہر کر دی گئی، اس کی نیت، اس کی عقل، اس کے ہی کیے ہوئے کسی عمل کے غلط نتیجے سے دنیا کے سامنے آ گئی، پھر اس کو بالکل صاف کر دیا گیا، ضائع ہو گئے سب اعمال۔ ایسے لوگوں کو اپنی کمائی ذرا بھی ہاتھ نہ لگی کہ دنیا میں ہوگا نہ آخرت میں کوئی جمع پونجی ہوئی، اور اللہ کافروں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا، اللہ ان لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا جو حق کا انکار
انکار کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنے دلوں کو مضبوط کر کے یعنی اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے خرچ کرتے ہیں، ایسی ہے جس طرح بلند زمین پر ایک باغ ہو، بلند زمین رحمانی شعور کے ساتھ بقا پا جائے، باغ اس کے اعمال کی کمائی اس پر زور کامی اللہ کا فضل برسا تو وہ باغ اپنا پھل دونا لایا کہ اس کے لیے دو جنتیں ہیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، ان سے محبت، اور دوسری اللہ کی رضا، اور اگر اس پر مین نہ برسا تو شبنم ہی کافی ہے کہ جو حق کی راہ پر چل پڑا وہ بخشش میں داخل ہو گیا، جس نے جتنا قبول کیا رحمانی خیال کو اسے اتنا ہی پھل ملا، اور اللہ تمہارے کاموں کو تمہاری کوششوں کو خوب دیکھنے والا ہے، جانتا ہے، ان کی چشمے کرم کو ہے اس کی خبر، کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر۔ تو کیا تم میں کسی کو یہ بات پسند آتی ہے کہ اس کا ایک باغ کہ اس کی زندگی جنت کا نمونہ ہو جس میں نعمتیں ہیں، کھجور علامت ہے طاقت کثرت اور انگور علامت ہے فتح کی کامیابی کی، تو جس کا ایک باغ کھجور اور انگور کا ہو، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں کہ اللہ کی نعمتوں کی دنیا کی وہ آسائشوں کی فراوانی ہو، اور اس باغ میں اس زندگی میں اور بھی ہر طرح کا میوہ یعنی فائدے حاصل ہوں، اور اس پر بڑھاپا آ جائے اور اس کی اولاد ضعیف ہو کہ جن نعمتوں میں جن کامیابیوں میں وہ تھا اب کمزور پڑ گئی، ضعیف ہو گئے اس کے اعضاء، اور اس کی اولاد یعنی اس کے کرتوت اس کے اعمال جو ابھی تک زندگی میں کمائے وہ کافی نہ ہوئے اس کی بخشش کے لیے، تب اس باغ پر ایک بگولا آ پڑا جس میں آگ تھی، جس سے وہ باغ جل گیا کہ اس کی زندگی کا سامان اور زندگی کی مہلت ختم ہو گئی، وہ توبہ کی طرف نہیں پلٹا، صرف انہی خیالات کو قبول کرتا رہا جو دنیاوی حصول کے لیے تھے، لیکن رحمانی خیال کو، کسی مدد کو، کسی کے احساس کو، کسی کی خیر خواہی کو، کسی کی خدمت کے خیال کو رد کرتا رہا، تو آخر اس کی دونوں جہان کی زندگی کا باغ ہمیشہ کو جل گیا۔ اللہ تمہیں اس طرح نشانیاں سمجھاتا ہے تاکہ تم سوچا کرو کہ کچھ کام نہ آئی وہ طاقت کثرت کامیابی اور دنیاوی نعمتیں اور انجام برا ہوا، تو کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے بھی کتنی امتیں ہلاک کر دیں، ہم نے انہیں زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا، اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دی، پھر ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان کے بعد اور امتوں کو پیدا کیا، اور ہم نے ان پر می برسایا کہ مصیبت کی بارش برسائی ان پر، ان کے اعمال کی بدولت وہ خیال نازل کیے جو ان کی بربادی کا ذریعہ بنے، جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں اپنی خوشی سے ایسا انجام کمایا۔ پھر دیکھو گنہگاروں کا کیا انجام ہوا، اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ دین تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر دردناک عذاب لا، تو آسمان سے پھر پتھر ہی برسے، وہ خیال اترے جو دردناک عذاب بن گئے، اس عذاب سے ان کے رسولوں نے انہیں قبل از وقت آگاہ کر دیا تھا، اور اے قوم اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر خوب بارشیں برسائے گا اور تمہاری قوت کو اور بڑھائے گا، اور تم نافرمان ہو کر نہ اس کی طرف لوٹو، پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا کہ تم پہ ایسا وقت آئے گا کہ اس میں لوگوں پر می برسے گا، اس کی نعمتیں نازل ہوں گی، اس میں رس نچوڑیں گے کہ نیک اعمال کے اپنی کوششوں کے نتیجے پائیں گے، کامیابی قوت طاقت اور آسانی کی کثرت کی شکل میں، اور یہ اس بستی پر بھی گزرے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے انجام سے بھی باخبر ہیں جس پر بری طرح پتھر برسائے گئے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی کا ساز و سامان دیا گیا، انہیں وہ سوچیں دی گی جس سے وہ دنیاوی فائدے حاصل ہوئے، اور پھر انہیں انہی کی سوچوں کا شکار کرتے ہوئے کشاں لے آئے جہنم کے عذاب کی طرف کہ وہ جسے فائدہ سمجھتے رہے وہ خسارہ نکلا، زندگی کو جہنم بنا گیا ہمیشہ کے لیے، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی کہ پلٹے بھی تو اپنی بربادی کی طرف ہی لوٹے۔ اور ہم نے ان پر می برسایا پھر ڈرائے ہوں پر برا می برسا کہ ہم نے ان پر ایسی بارش برسائی، خوفناک ہے وہ بارش جو پیشگی اطلاع پر برستی ہے، اور ہم نے ان پر می برسایا پھر ڈرائے ہوں کا می برا تھا، اور ہم نے ان پر ایسی نعمتیں نازل کی جو ان کے لیے عذاب بن گیا، نقصان کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، بے سکونی کی شکل میں، اور بالآخر ہمیشہ کی ہلاکت کی شکل میں۔ تو وہ بارش جو پہلے سے بتائی گئی ہے بہت بری ہوتی ہے، بے شک اللہ ہی
وہی کو قیامت کی خبر ہے، اور وہی می برساتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہوتا ہے، کہ پیدا ہونے والا انسان مومن ہے یا کافر، خواہ وہ کسی بھی گھر میں کسی بھی قوم میں پیدا ہوا، اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا۔ کوئی مومن کے گھر پیدا ہوا کافر کے اعمال شروع کر دے، یا کوئی کافر کے گھر پیدا ہونے والا کب اسلام قبول کر جائے، اور کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین پر مرے گا، کیونکہ اسے اس متعلق کوئی خیال عطا نہیں کیا جاتا جو اسے اس کی موت کے دن کی، موت کی جگہ کی خبر دے دے، کیونکہ می برسانا، خیال کا عطا کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی برساتا ہے اس علم کو۔ بے شک اللہ جاننے والا، خبردار ہے، باریک بین ہے، لطیف سے لطیف شے کا جاننے والا ہے، جو خیال دیتا ہے اور اس سے آگاہ ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، وہ بڑا باخبر ہے۔ اور وہی ہے جو تمہارے نا امید ہو جانے کے بعد می برساتا ہے، کہ تم نے سوچا اب کچھ نہیں ہو سکتا، تمام راستے بند ہو گئے، کوئی راہ سجائی نہیں دے رہی، اور اچانک دماغ میں خیال بجلی کی طرح گونج پڑا، مسئلے کا حل نکل آیا، تو وہی اللہ ہے جو تمہارے نا امید ہو جانے کے بعد می اپنا علم نازل کرتا ہے اور اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے، اور وہی کارساز حمد کے لائق ہے، کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کے سوا کوئی علم نہیں رکھتا کہ کیا کسی عمل سوچ کے پیچھے حکمت ہے۔ اور پھر جب انہوں نے اسے دیکھا کہ وہ ایک عبر، ایک سوچ ہے، خیال ہے، جو ان کے میدانوں کی طرف، ان کی روزمرہ زندگی کی طرف رخ کیے ہوئے ہے، یعنی دنیاوی فائدہ نظر آ رہا ہے، بڑھا چلا رہا ہے، کہنے لگے کہ یہ تو عبر ہے جو ہم پر برسے گا، ہمیں فائدہ دے گا، آسانیاں دے گا، پیسے دے گا، آسائشیں دے گا۔ تو اس خیال پر، اس کوشش پر، اس ایجاد پر ساری قوم راضی ہو گئی کہ عمل جاری رکھا جائے، تو یہ نہیں تھا فائدہ، نہیں، بلکہ یہ وہی ہے جسے تم جلدی چاہتے تھے، یعنی آندھی جس میں دردناک عذاب ہے، کہ یہ خوشی کی بارش، نعمتوں کی بارش نہیں تھی، بلکہ یہ عذاب کی بارش تھی جس نے انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اور کیا تم نے وہ پانی دیکھا ہے جو تم پیتے ہو، وہ خیال جو تم پر نازل ہوتے ہیں، جو تمہیں عمل کرنے کی تحریک دیتے ہیں، کیا تم نے اسے بادل سے اتارا، اپنے دماغ میں نازل کیا، یا ہم ان خیالات کو اتارنے والے ہیں؟ بس جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زیبائش، اور ایک دوسرے پر آپس میں فخر کرنا، اور ایک دوسرے پر مال اور اولاد میں زیادتی چاہنا ہے، جیسے بارش کی حالت کے اس کی سبزی نے کسانوں کو خوش کر دیا، کہ تم نے اپنے خیالات کو بروئے کار لاتے ہوئے، اللہ کے دیے ہوئے اعزاء کو استعمال کرتے ہوئے دنیاوی فائدے چند حاصل کر لیے، پھر وہ خشک ہو گئے تو تم اسے زرد شدہ دیکھتے ہو، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اور جیسا تمہاری سوچ، عقل، اعزاء کام کرنا چھوڑ دیں تو ساری محنت رائے گاں جاتی رہی، اور آخرت میں سخت عذاب ہے، اور اللہ کی مغفرت اور خوشنودی ہے۔ یعنی ان ساری کوششوں کو نتیجہ کیا نکلا کہ ہمیشہ کی زندگی میں خسارہ کما لیا، کہ آنے والی زندگی میں انسان کی حالت کی مستقل سچائی پوری طرح عیاں ہو جائے گی، سخت تکلیف یا خدا کی بخشش اور اس کی اچھی قبولیت کی شکل میں، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اسباب کے اور کیا ہے، کہ دنیا کی زندگی خود فریبی کے لطف کے سوا کچھ نہیں۔ تو اپنے رب کے حکم پر، اس کی ہدایت پر، اس کے کلام کی طرف توجہ کرو، وہ آسمان سے تم پر موسلا دھار می برسائے گا، کہ وہ پھر تم پر آسمان رحمانی علم سے مثبت منفعت بخش خیالات کو، آسمانی نعمتوں کو تم پر دنیاوی و دینی اسباب کی شکل میں نازل فرمائے گا، اپنے فضل کی شکل میں کثرت سے بھیجے گا، کہ وہ تم پر آسمان کو کثرت سے کھول دے گا۔ اور ہم نے بادلوں سے زور کا پانی اتارا، رحمانی علم سے روحانی کلام، اپنا کلام نازل فرمایا، جو خیال کی شکل میں، ادراک کی شکل میں، کشف کی شکل میں اور وحی کی شکل میں اللہ کا فضل بن کر نازل ہوا، مخلوق خدا کی رہنمائی کے لیے۔ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک روح پہ رحمت بن گیا مخلوق خدا کے لیے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے، جو اس کی طرف رجوع کرے وہ اسی کو نیک خیال عطا کرتا ہے اور اس پر عمل کی توفیق دیتا ہے، جو اس کی طرف رجوع کر لے تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔